برائے سال ثواب مرحوم سید حسن جعفر ابن سید حامد حسن مرحوم و مرحومہ عزیز بانو بنت سید مہدی حسن مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب۔ سوز خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب جاوید عباس صاحب و ان کے ہمنوا۔ پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب سید حامد جعفر صاحب، اور نوحہ سامعین کے درمیان پیش فرمائیں گے سید سرفراز اصغر صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ ألا تطغوا في الميزان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل
والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد
جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمایا، اور اب ہم سوزخانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب جاوید عباس صاحب اور ان کے ہم نوا سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں۔ سے گھر میں امام حرم جو ٹہڑے پہ منتظر تھے، حرم سرا میں تمام سنا سکینہ نے ہو کے زخمی امام عالی مقام گئے تھے دریا کیسے تو پیار سے، وہاں سے بھی تشنا کام گئے تھے دریا کیسے تو پیار سے، وہاں سے بھی تشنا کام وہ ننھے ننھے سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں بابا کو دے رہی، بدن جو زخمی تھا سر سے پاؤں تک، بلا سراپا کی لے رہی سکینہ بی بی۔ فاتحہ۔ بار سفر سید عالم نکلے گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادی دے پرنا نکلے، ہوئے سو فرزند پرابان کے باہر نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریہ زہرا کی صدا دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، رخ کیا شہن سوئے قبر شہنشاہ انام، پر تسلیم جھکے معتصل باب سلام، اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، یہ مکان ہم سے اب شاہ زمان چھوڑتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوڑتا ہے، آج حضرت کے نواسے
से वतन छूटता है, चैन से सब है घरों में हमें मिलता नहीं चैन, सख्त आफत में फंसा आपका ये नूर, टुकड़े दिल होता है जब रोके हराम करते हैं नन्हे बच्चों को भला लेके किधर जाए हुसैन, नन्हे बच्चों को भला लेके किधर जाए हुसैन, शहर में चैन न जंगल में अमन मिलते हैं, देखे कब्र मुसाफिर को कहाँ मिलते हैं, देखे कब्र मुसाफिर को कहाँ मिलते हैं, ये वो दिन है कि परिंदे भी नहीं छोड़ते घर, मुझको दरपेश है इन रोजों में आफत का सफर, साथ बच्चों का है नो बशर, है कहीं कत्ल का सामान, कहीं लुट जाने का डर, है कहीं कत्ल का सामान, कहीं लुट जाने का डर, कंग जीने से हूँ पास अपने बुला लो ना, अपनी तुरबत में नवासे को छुपा लो ना, अपनी तुरबत में नवासे को छुपा लो ना। जज़ाकल्लाह मोहतरम जावेद अब्बास साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में सोसखानी फरमाई। और अब हम पेशखानी के लिए गुजारिश करते हैं सैयद हामिद जाफ़र साहब से कि वो पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। नेज़े लचके अपना सर देखते रहे, अकबर का सीना शह का जिगर देखते रहे, नेज़े लचके अपना सर, अकबर की लाश थी कहीं, असगर की लाश थी, बिखरे हुए ज़मीं पे गौहर देखते रहे, नेज़े लचके अपना सर, अकबर के पास बैठ गए सर झुका के शेर, अकबर के पास बैठ गए सर झुका के शेर, बहते हुए लहू का असर देखते रहे, नेज़े लचके अपना सर, अब्बास को छुपा न सकी तीरगी फौज, अब्बास को छुपा न सकी तीरगी फौज,
بدلی میں شاہ اپنا قمر دیکھتے رہے، نیزے لچک اپنا سر، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدین، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدین، دیکھا نہ جا رہا تھا مگر دیکھتے رہے، نیزے لچک اپنا سر، سر کو جھکا کے جھاڑ کے دامن چلے حسین، دربار میں کھلا ہوا سر دیکھتے رہے، نیزے لچک اپنا سر دیکھتے رہے۔ جزاک اللہ محترم سید حامد جعفر صاحب، آپ نے بہترین انداز میں پیشوانی کے فرائض انجام دیے۔ مومنین اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد، اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ، مظاہر جلالک وجمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید حسن جعفر صاحب ابن سید حامد حسن صاحب اور عزیز بانو مرحومہ بنت سید مہدی حسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، قرآن مجید واقعی مومن کی شناخت بتا رہا ہے۔ صالح لوگ، نیک لوگ کون ہیں ان کی شناخت بتا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی میں سرعت، جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ وہ ہیں جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، واقعی مومن لوگ ہیں۔ تو ان مومن لوگوں کے لیے کتنی چیزیں قرآن نے بتائی؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان لاتے ہیں، 2 آخرت پر ایمان لاتے ہیں، 3 امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی خود کا نمازی ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، خود کا روزے دار ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اگر ہم کو صالح اور نیک بننا ہے قرآن کی روح سے تو 2 چیزیں اور ہیں ایمان کے علاوہ۔ کیا؟ یأمرون بالمعروف، یہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جب بچپنے میں پڑھایا گیا فروع دین 10 ہیں، تو ان فروع دین میں یہ ہے نہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، 6 جہاد، 7ویں امر بالمعروف، 8ویں نہی عن المنکر، پھر وہ تولا ہے اور تبرہ ہے 9 اور 10۔ 7ویں اور 8ویں نمبر پر کیا ہے؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ آپ بتائیے فروع دین میں پہلی چیز کیا ہے؟ نماز، دوسری کیا ہے؟ روزہ۔ آیا نماز روزہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ جواب واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ سب پر واجب ہے یا کچھ لوگوں پر؟ کہا نہیں، سب پر واجب ہے۔ تو کیسے نماز روزہ یہ دوسروں پر واجب ہے، امر بالمعروف کیوں نہیں واجب ہے؟ نہی عن المنکر کیوں نہیں واجب ہے؟ جیسے ہم سب کے اوپر نماز واجب ہے، روزہ البتہ اس کی شرائط ہیں کہ امر بالمعروف کہاں کرنا چاہیے، وقت رہا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ پہلے میں آپ کو کچھ روایات یہ سناؤں کہ امر بالمعروف کتنی اہم چیز ہے۔ ہم اکیلے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، کربلائی ہیں، لیکن ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں کون کیا کر رہا ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو صبح کرے اس عالم میں کہ مسلمانوں کے مسائل میں اس کو دلچسپی نہ ہو، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تو آئیے پہلے میں کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں یہاں جو نشان لگے ہوئے ہیں لگا کے لایا ہوں، عرض کروں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے ترک کا نقصان کیا ہے۔ پہلے اس پر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ من کن فیہ ثلاث خصال سلمت لہ الدنیا والآخرہ، کہ اگر کسی کے اندر 3 چیزیں آ گئیں، اس کی دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد، دنیا بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ۔ من کن فیہ ثلاث خصال، کس کی؟ جس کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہوں، سلمت لہ الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی محفوظ، اس کی آخرت بھی محفوظ۔ کیا کیا؟ نمبر 1، پہلے نمبر پر کیا فرمایا؟ من امر بالمعروف، جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے، نیکیوں کا حکم دے، وَأْتَمَرَ بِهِ، نہ یہ کہ صرف حکم دے بلکہ خود بھی اس پر عمل کرے۔ ہاں ایک چیز اور کہ ہر آدمی کو حق نہیں امر بالمعروف کرنے کا، نہی عن المنکر کرنے کا۔ جو ہم کہہ رہے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خود اس کے اوپر عامل ہوں۔ قرآن ایک جگہ ٹوکتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ اگر ہم خود عامل نہیں ہیں اور ہم دوسروں کو ہدایت کا ذمہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور تقریریں شروع کر دیتے ہیں، سمجھانا شروع کر، اس کا نقصان جانتے ہیں کیا ہے؟ جیسے پتھر پر پانی بہہ جاتا ہے، جذب نہیں ہوتا، ویسے ہی لوگوں کے دلوں سے ہماری نصیحتیں چلی جائیں گی، آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ لہٰذا امام نے کیا کہا؟ پہلی چیز کیا ہے امر بالمعروف کے ساتھ؟ وَأْتَمَرَ بِهِ،
اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں. تو 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں اس کی دنیا بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ. نمبر 1 من امر بالمعروف واتمر به، جو امر بالمعروف کرے اور اس پر خود بھی عمل کرے. ونہا عن المنکر وانتہا عنہ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکے خود بھی ان برائیوں سے رکے. وحافظ علی حدود اللہ، اور تیسری چیز یہ کہ احکام الہی کی پابندی کرے، حفاظت کرے حدود الہی کی. یا ایک روایت میں اور ارشاد ہوتا ہے، فرماتے ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء، یہ معمولی کام نہیں ہے. اگر کوئی امر بالمعروف کرا لیکن شرط وہی ہے کہ خود بھی عمل کرتا ہو. کوئی کسی کو کسی برائی سے روک رہا ہے تو شرط وہی ہے خود بھی اس سے رکے. اگر کوئی امر بالمعروف کرتا ہے شرط کے ساتھ، نہی عن المنکر کرتا ہے، تو اس کا مرتبہ معلوم ہے کیا؟ فرماتے ہیں سبیل الانبیاء، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ ہے، منہاج الصلحاء نیکوکاروں کا راستہ ہے. فریضۃ عظیمہ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے انسان کے لیے. بہا تقام الفرائض، اسی امر بالمعروف کی وجہ سے واجبات پر عمل ہوتا ہے. وتأمن المذاہب، امر بالمعروف کی وجہ سے راستے محفوظ ہوتے ہیں. وتحل المکاسب، امر بالمعروف کی وجہ سے بزنس حلال ہوتا ہے. وترد المظالم، امر بالمعروف کی بنا کے اوپر جو ہے وہ کسی کے اوپر اگر ظلم ہوا ہے تو اس کی بھرپائی ہوتی ہے. وتعمر الارض، امر بالمعروف کی وجہ سے زمین آباد ہوتی ہے. وَيُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَيَسْتَقِيمُ الْأَمْرِ، یہ امر بالمعروف ہے جن سے یہ فوائد ہوتے ہیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، امر بالمعروف کرو اور خود بھی اس میں ہو، یعنی خود بھی اس پر عمل کرو. فإن استتام الأمور عند الله تبارک و تعالی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امور کی تکمیل خدا کے نزدیک کس بنا پر ہے؟ امر بالمعروف کی وجہ سے اور نہی عن المنکر کی وجہ سے. جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عرب بدو پیغمبر کی بارگاہ میں آیا. فقال دلنی علی عمل ادخل بہ الجنہ، کہتے یا رسول اللہ مجھ کو کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجئے جو مجھ کو جنت پہنچا دے. ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل کو کر کے میں کہاں چلا جاؤں؟ بہشت میں چلا جاؤں. قال اطعم الجائع، پیغمبر نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جنت میں اگر جانا چاہتے ہو. تو اس بدو نے کیا پوچھا؟ ایسا عمل بتائیے کہ جس کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں. فرماتے ہیں اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ. وسق الظمآن، پیاسے کو پانی پلاؤ. وأمر بالمعروف ونہا عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو. فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جب تک لوگ امر بالمعروف کرتے رہیں گے، جب تک لوگ نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، لا یزال الناس بالخیر، لوگ خیر و برکت میں رہیں گے. وتعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ. فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، اگر یہ کام چھوڑ دیں گے لوگ، امر بالمعروف کا کام، نہی عن المنکر. اب دیکھیں نقصان، میں نے کہا نا فائدہ کیا ہے، نقصان یہ ہے کہ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، اگر لوگ دوسروں کو اچھائی کا حکم دینے سے رک جائیں گے، برائی سے نہیں منع کریں گے، نُزِعَتْ مِنْهُمْ الْبَرَكَاتُ، تو اس معاشرے سے، اس سماج سے اللہ برکت چھین لے گا. یعنی کیا مطلب؟ ہم یہ کہہ کے نہیں چپ ہو سکتے کہ یار ان کا لڑکا ہے وہ جو ہے گڑبڑ کر رہا، ہم سے کیا مطلب. آپ سماج میں ہیں، آپ، ایک حدیث کہتی ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر انسان چرواہا ہے اور ہر انسان سے سوال کیا جائے گا. ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ یہ جو ہے وہ لڑکا میرا نہیں، مجھ سے کیا مطلب ہے. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. خوب فرماتے ہیں کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو امر بالمعروف کرو، برائیوں سے منع کرو. لِيَسْتَعْمِلَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ
فتدعو خیارکم فلا یستجاب، اگر ایسا نہیں کرو گے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دو گے، برائیوں سے منع نہیں کرو گے، تو تمہارے اوپر غنڈے سوار ہو جائیں گے. روایت ہے تمہارے اوپر بدماش سوار ہو جائیں گے. او لیستعملن اللہ علیکم، اللہ تم پر حاوی کر دے گا کس کو؟ شرارکم، بدترین لوگوں کو. فتدعو خیارکم فلا تستجاب لہم، اور پھر عالم یہ ہوگا کہ بڑے بڑے مومنین بھی دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ یا داؤد، 1,00,000 لوگوں کو میں جہنم میں اگر بھیجوں گا تو اس میں 60,000 نیکوکار مومن ہوں گے، 40,000 خراب لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. پڑھنے والے جو گناہ گار ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ 60,000 نیکوکار کیوں جہنم میں جائیں گے؟ کہ یہ 40,000 جو گناہ گار ہوئے ہیں ان 60,000 کے خاموشی کی وجہ سے ہوئے ہیں. اگر یہ بولتے رہتے، اگر یہ ٹوکتے رہتے، اگر یہ امر بالمعروف کرتے رہتے، اگر یہ نہی عن المنکر کرتے رہتے تو یہ 40,000 گناہ گار نہ بنتے. لہٰذا ان کے ساتھ یہ بھی جائیں گے. ایک روایت میں ہے مردہ، جانتے ہو چلتا پھرتا مردہ کیا ہے؟ فرماتے من ترک انکار المنکر بقلبہ ویدہ ولسانہ فہو میت البیع. ایک کچھ لوگ وہ ہیں کہ صاحب ہماری اوقات نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے صاحب، وہ یہ فلاں گناہ کر رہا ہے، میں نہیں جو ہے اس کو منع کر پاؤں گا، منع کرنے جاؤں گا الٹا 2 جھاپڑ پڑیں گے اور FIR الگ ہوگی، جیل الگ چلا جاؤں گا. کہ تو کیا کریں؟ زبان سے نہیں کہہ پا رہے ہو نا، دل سے کہو یہ غلط ہو رہا ہے. تائید مت کرو، بھیا بھیا مت کرو جا کے ان کے ساتھ. اور اگر ایسا کسی نے کیا کہ جو دل سے بھی برے کو برا نہیں کہہ پا رہا ہے، کہتے فہو میت بین الاحیاء، یہ زندہ تھوڑی ہے، یہ زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے. اللہ من ترک انکار القلب منکر بقلبہ ویدہ ولسانہ، جو زبان سے، دل سے، ہاتھ سے، جس کی جیسی اوقات ہو، اگر نہی عن المنکر چھوڑ دیتا ہے فہو میت الاحیاء، وہ زندوں میں مردہ چلتی پھرتی لاش ہے. ایک بڑی عجیب چیز ہے یہ جو امام فرما رہے ہیں، اس پر توجہ. ہمارے سامنے کوئی آدمی جرم کر رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، ہم نہیں ٹوک رہے ہیں. ہم ٹوک سکتے ہیں، نہیں ٹوک رہے ہیں، اور ہم چپ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے نہ ٹوکنے کی میننگ کیا ہوئی؟ امام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ، آپ کے نہ ٹوکنے کا مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر گناہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر پاپ ہو. ایک وہ پاپ کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا تو اپنا میٹر. آپ نہیں ٹوک رہے ہیں تو آپ کی کون سی جو ہے وہ ہوگی؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ زمین پر خدا کی نافرمانی ہو، اور جو آدمی یہ چاہے کہ زمین پر اس کی بات نہ مانی جائے، نافرمانی ہو، اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ روایت یہ ہے، کہتے ہیں وَإِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ، اگر کوئی جو ہے وہ غلط بات دیکھتا ہے، فَلَمْ يُنْكِرْهُ، اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، جبکہ وہ کر سکتا ہے. دیکھیں ایک آدمی مجبور ہے، میں نے ابھی کہا نا کہ ابھی ہم جائیں گے ٹوکنے کے لیے، FIR ہو جائے گی، جیل چلے جائیں گے، وہ مجبور ہے بیچارہ. لیکن جو کر سکتا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَحَبَّ أَن يُعْصَى اللَّهُ، گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر خدا کی نافرمانی ہو. وَمَنْ أَحَبَّ أَن يُعْصَى اللَّهُ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْعَدَاوَةِ، اور اگر کسی کے لیے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو، تو یہ سیدھے سیدھے اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے مقابلے میں ہیں. اور جو آدمی اللہ کے مقابلے میں آ جائے، اب وہ چاہے نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، چاہے کربلا جائے، چاہے حج کرے. اس قدر اہمیت ہے امر بالمعروف کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لہذا ہمارے لیے سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے. میں آپ کو ایک کسی کو بھی دیکھیے، خود کا نیک ہونا بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خود کا مومن ہونا یہ تو ابتدائی مرحلہ ہے، لیکن اکیلے مومن ہو جانا انف نہیں ہے. میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو گناہ سے روکتا ہے، نہی عن المنکر، کتنا بڑا مرتبہ ہے، سناؤں آپ کو. دیکھیے قرآن کہتا ہے شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے،
یہ قرآن میں آیت موجود ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ قرآن میں ہے نا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان مسلسل چاہتا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، مقدمے بازی ہوتی ہے، آخری رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دو میں سے کوئی ایک ہار جائے گا، نہیں تو سلو ہو جاتی ہے. 10 سال مقدمے لڑنے کے بعد سلو ہو گئی، 20 سال کے بعد سلو ہو گئی. لیکن شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جس کا سلو کا کوئی چانس نہیں ہے، سلو کا کوئی امکان نہیں ہے. یا وہ ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں بھیج دے گا، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جتنا زیادہ ہم مومن ہوتے جائیں گے، جتنا زیادہ ہم اللہ والے ہوتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ شیطان ہمارے اوپر اپنی محنتیں کوششیں تیز کرتا جائے گا. لہذا یہ بھی ہم کو ضروری ہے اپنی دعا نماز عبادت کے ساتھ ساتھ کہ کثرت سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو استعاذہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے. آخر تک شیطان چاہتا ہے کہ ہم کو جہنم میں پہنچا دے. اب سنیے آپ، ایک چچا میاں تھے، دیکھیے کسی کو گناہ سے روکنا، نہی عن المنکر ہمارا موضوع تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ایک چچا میاں تھے، بڑے عابد، زاہد، پرہیزگار. اور میں نے کیا کہا، جتنے آپ مومن ہوتے جائیں گے اتنا ہی شیطان ہم پر کام تیز کرتا جائے گا. چچا بڑے مومن آدمی، اللہ والے، متقی، پرہیزگار. ابلیس نے اپنے شاگردوں کی میٹنگ بلا لی، اپنے چیلوں کی میٹنگ بلا لی کہ بھائی یہ چچا میاں ہیں، ان کو بہکانا ہے، کیا کیا جائے؟ سب لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ پیش کیجئے کیسے کون کیا کر سکتا ہے. کسی نے کہا صاحب ہم کو آپ بھیجئے، میں چچا کو بہکا لوں گا. کہا کیسے؟ کہا مال و دولت بن کر کے. کہا یہ بہت بلند ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر مال اور دولت کا اثر ہونے والا نہیں ہے. دوسرے نے کہا ہم کو آپ اجازت دیجئے، میں بہکاؤں گا چچا کو. اس نے کہا کہ تم کیسے بہکاؤ گے؟ اس نے کہا صاحب عورت بن کے. کہ یہ بہت بلند ہو چکا ہے، عورت اس کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا. تیسرا شاگرد تھا شیطان کا چیلا، اس نے کہا کہ ہم کو آپ بھیجئے، میں بہکاؤں گا. کہا تم کیسے بہکاؤ گے؟ کہا ویسے ہی بن کے. یہ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھ کے بہکاؤں گا. یہ مومن ہے، مومن بن کے بہکاؤں گا. داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی رکھ کے بہکاؤں گا. ٹوپی لگاتے ہیں، ٹوپی لگا کے بہکاؤں گا. شیطان نے کہا ہاں تم کر سکتے ہو، یس جاؤ. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے شیطان کون ہے بیسیکلی؟ قرآن کہتے ہیں کان من الجن، شیطان کی اوریجن جناتوں کی ہے، جن ہے. جن کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یتشکل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ کتا بھی بن سکتا ہے، سور بھی بن سکتا ہے. تو جن کو یہ خصوصیت اللہ نے بخشی ہے کہ وہ جو چاہے روپ دھار لے، جو چاہے شکل اختیار کر لے. وہ انسان بن گیا، وہ شیطان انسان بن گیا. جہاں چچا میاں نماز پڑھتے تھے وہیں داڑھی واڑھی رکھ کر کے، ٹوپی لگا کر کے چچا کے بغل میں آ کے اس نے بھی نماز شروع کر دی. اللہ اکبر. پہلے تو نہیں توجہ کی، لیکن اب ظاہر چچا جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کا وضو ٹوٹتا ہے، تھکتے ہیں، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے. لیکن یہ جب سے آیا ہے میرے بغل میں یار، نہ اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ تھک رہا ہے، نہ پیاس ہے، چکر کیا ہے؟ تو اب چچا نے اپنی نماز روک دی. دیکھیے شیطان کا پہلا کام ہو گیا، اپنی نماز روک دی. کہ اب شیطان، اب یہ تو پہچانتے تو مومن سمجھ رہے ہیں، نماز ختم ہو تو پوچھے بھائی. جیسے ہی شیطان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی صاحب ہٹو، اللہ. پھر جب خوب کئی بار تپا لیا، اور یہ بیچارے بار بار بھائی صاحب ہم کو عبادت کرنے دیجئے، جب خوب تپا لیا تو کہتا جی فرمائیے بھائی، آپ خلل ڈالتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں ہم کو ہماری عبادت میں، فرمائیے. کلے صاحب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، آپ نہ تھکتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے،
نہ وضو ٹوٹتا ہے، میرے ساتھ تو بڑی مصیبت ہے، میں نہیں پورا اتنا پڑھ پاتا ہوں۔ کہنا چاہیے یہ بتاؤ تم نے کبھی گناہ کیا ہے؟ اب دیکھیے جو لوگ مجلس سن رہے ہیں اس وقت، سب سے میں پوچھتا ہوں، اپنے گریبان میں ہم لوگ جھانک کے، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، کیا ہم لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ لیکن وہ مومن کتنا بڑا تھا جب اس سے شیطان نے پوچھا کوئی گناہ کیا ہے؟ کہا نہ۔ تو سمجھ میں آ گیا جب تم نے گناہ ہی نہیں کیا تب تمہارا دل عبادت میں کیا لگے گا، اس لیے کہ تم کو پھر جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے۔ تو جب جہنم کا ڈر نہیں تب کیا عبادت؟ ہم سے پوچھو، ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے، اس چکر میں جو ہے وہ نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہوں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ چچا کو اس نے ایسا گھمایا کہ چچا کی سمجھ میں آ گئی، کہلا مطلب تو پھر ہم کیا کریں کہ ہمارا دل لگنے لگے عبادت میں؟ کہا آپ بھی ایک گناہ کر لیجئے، ایک گناہ کر لیجئے، ایک پاپ کر لیجئے، آپ کا بھی دل لگنے لگے گا۔ جب جہنم کا ڈر پیدا ہوگا اندر، خوف پیدا ہوگا اندر، تو اب چچا بیچارے مومن آدمی، ان کی سمجھ ہی میں نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ کہنے تو بھائی آپ ہی بتائیے چیپ اینڈ بیسٹ کوئی گناہ، ہاں ہلکا بھی ہو، بہت وہ نہ ہو اور گناہ بھی ہو جائے تھوڑا۔ تو انہوں نے صاحب ان کو بتا دیا چلے جاؤ فلاں جگہ، مثلا لکھنؤ کی زبان میں کہ چاول والی گلی میں چلے جاؤ، استغفر اللہ ربی بات، جہاں بدکار عورتیں رہتی ہیں۔ چچا ایمان میں مومن ہونے مشہور تھے، جب وہاں وہ گناہگار عورتوں کے اڈے پر پہنچے ہڑکم مچ گئی، اور یہ فلانے چچا آئے ہیں، کسی کو شک بھی نہیں کہ وہ گناہ کرنے کی نیت سے آئے ہوں گے، وہ لگتا ہے تبلیغ کرنے آئے ہیں، مومن آدمی ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا، ہڑکم مچ گئی۔ جو اس اڈے کی سردار تھی وہ بڑا پردہ وردہ کر کے ڈرتی ہوئی آئی کہ پتہ نہیں کیا ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، تبلیغ کریں گے، کہ جی چچا فرمائیے کیسے زحمت فرمائی آپ نے؟ تو کیسے کیا؟ جیسے سب لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں آئے کیا آپ اس ضعیفی میں گناہ کے ارادے سے آئے ہیں؟ کہاں یہ کہاں سے آپ کو اس عمر میں دماغ میں آ گیا کہ آپ گناہ کرنے کے ارادے سے آ گئے ہیں؟ کہا بھائی وہ اس میں عبادت میرا دل نہیں لگتا، تو سوچتا ہوں گناہ ہو جائے گا تو تھوڑا جہنم وہنم کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ کری یہ کس نے آپ کو سمجھا دیا کہ عبادت میں دل لگانے کے لیے آپ گناہ کر لیجئے؟ کس نے سمجھایا آپ کو؟ ارے وہاں وہ ایک بہت بڑے مومن تھے بیچارے، ماں نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے سمجھایا ہے کہ آپ نے چونکہ گناہ نہیں کیا اس لیے آپ کا دل تو لگے گا نہیں دعا نماز عبادت میں، ہم سے ہو گیا تو انہوں نے کہا ایک چھوٹا موٹا گناہ کر لو پھر دیکھو کیسا گڑ گڑاتے ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ دیکھیے شیطان کے بغل میں رہ کے چلے آئے اور یہ شیطان کو چچا پہچان نہیں پائے۔ وہ عورت گناہوں کے اڈے پر ہے، لیکن دیکھیے یہی دعا کرے آدمی کہ اللہ ہم لوگوں کو صحیح شناخت عطا کرے۔ کہتی چچا کیسی بات کر رہے، مومن نہیں وہ شیطان ہے۔ ارے وہ بڑے نمازی لگے، کہا لاکھ نمازی ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ شیطان ہے۔ کہا کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے گناہ پر مومن کسی کو رائے نہیں دے گا کہ آپ گناہ کر لیجئے، گناہ کی رائے دینے والا سوائے شیطان کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، عقلی بات ہے۔ ایک بات بتا دیں، دوسری پہچان یہ کہ اب جائیے آپ واپس، آپ کو دکھائی نہیں دے گا وہ، اس لیے کہ شیطان کی دوسری صفت یہ ہے کہ راز کھلنے کے بعد شیطان پھر دکھائی نہیں دیتا۔ مگر وہ تو بڑے مومن تھے، اس طرح سے انہوں نے ہم کو سمجھایا تھا، سب آئیے انہوں نے جو سمجھایا میں سمجھاتی ہوں۔ اب دیکھیے وہ مومنہ کہہ رہی، کیا کہا اس نے شیطان نے آپ سے؟ گناہ کر لیجئے تو دل لگے گا دعا نماز میں عبادت میں؟ کہاں؟ کہ اگر آپ گناہ کے دوران مر گئے تو آپ زندہ ہی نہ رہے کہ توبہ کر سکے تب کیا ہوگا؟ تب چوکے ہاں وہی تو دماغ میں آئی نہیں تھی بات۔ کہا چلیے آپ نے گناہ کر لیا، زندہ رہ گئے، تو ایک بار جب گناہ کر لیا تو چسکا لگ جائے گا نا، ہو سکتا ہے دوبارہ گناہ کریں، تبارہ گناہ کریں، توبہ کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ توبہ کی توفیق ہی نہ دے۔ چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، آپ کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کی توبہ ایکسپٹ ہو جائے گی؟ آپ تو جان بوجھ کے آئے ہیں نا گناہ کرنے کے لیے۔ اچھا چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، آپ نے دوبارہ گناہ نہیں کیا، آپ نے توبہ کر لی، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی،
یہ بتائیے چچا، معاف ہو گئے آپ، نیا کپڑا جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو وہ بہتر ہے، یا جس میں جو ہے وہ داغ لگ چکا ہو، کاٹ کے رفو کیا گیا ہو وہ بہتر ہے؟ کہاں بات تو صحیح کہتی ہو تم۔ کہا چچا واپس جائیے، آپ کہاں چلے آئے شیطان کے بہکاوے میں، جائیے آپ، وہاں شیطان آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ لہٰذا ایک جملہ رک کر کے میں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی اس مجلس کو دیکھیں، ان سے کہوں دیکھیے دوستی کیجیے، ایک سے ایک دوستی جہاں چاہیے، لیکن ہوش میں کوئی دوست اگر تم کو گناہ کرنے کی رائے دے تو سمجھ جاؤ وہ تمہارا دوست نہیں ہے، اس کے اندر شیطان گھس گیا ہے۔ اس لیے کہ مومن آدمی کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا ہے۔ خب تو اس عورت نے چچا کو گناہ کرنے سے روک لیا، کہا جائیے آپ، کہاں بیوقوفی میں پڑ گئے ہیں اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے۔ جیسے ہی چچا واپس آئے ویسے ہی اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا اس عورت کی روح نکال لو۔ اب یہ گناہ نہ کرنے پائے، روح نکال لی گئی، وہ مر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے غالباً۔ جب وہ عورت مر گئی، حکم خدا ہوا موسیٰ کو، ایک مومنہ میری خاص کنیز مر گئی ہے، ذرا آپ چلے جائیے اپنی دیکھ ریکھ میں اس کا جو ہے وہ دفن کفن کروائیے۔ تو مشہور عورت تھی، موسیٰ نے کہا پالنے والے اتنی گندی عورت، اتنی بدنام عورت، میں جاؤں گا اس کے غسل و کفن میں، پبلک کیا کہے گی مجھ کو کہ موسیٰ سے اس سے کیا مطلب ہے سلام اللہ علیہ۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس کا گناہ زندگی بھر کا ایک طرف، لیکن اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ اب سمجھے آپ نہی عن المنکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے، نہیں کہ صرف امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم بھی دینا چاہیے اور نہی عن المنکر بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا مین چیز ہے۔ اور یہی فلسفہ تھا امام حسین علیہ السلام کے قیام کا، جو میں نے چھیڑا یہ کہ یہ اب محرم سامنے آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ مجلسوں کو آنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جب تاریخ پڑھیں گے آپ تو پورے یزید کی بیعت سے انکار کے اسباب میں جب آپ جائیں گے، کربلا کیوں آئے امام حسین، جب اس طرف آئیں گے آپ تو آپ کو پورا خلاصہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بینی دو جملوں ملے گا۔ کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگ نیکیوں کا حکم نہیں دے رہے ہیں، برائیوں سے منع نہیں کر رہے ہیں؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ میں اس لیے نکلا ہوں، اللہ اکبر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح۔ اس سے اندازہ ہوگا نا کہ امر بالمعروف کتنا اہم فریضہ ہے، نہی عن المنکر کتنا بڑا فریضہ ہے، سماج میں اصلاح کی کوشش کرنا کتنا بڑا فریضہ ہے، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، جبکہ سب پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں ہمارے سب مار دیے جائیں گے، سب پتا تھا امام حسین علیہ السلام کو، لیکن صرف اس لیے کہ امر بالمعروف کا سلسلہ رہے، نہی عن المنکر کا سلسلہ رہے، امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور انکار کر کے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے، مکے والوں کو اطلاع ملی امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے خط پہ خط لکھنا شروع کیا، آ جائیے۔ ایک خط کا جواب امام حسین علیہ السلام نے نہیں دیا۔ آخر میں مکے والوں نے پھر لکھا، اے حسین ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، آپ آ جائیے، شاید آپ کی بنا پر ہم متحد ہو جائیں، شاید آپ کی بنا پر ہم ایک ہو جائیں۔ پھر کوفے والوں نے دھمکی دی، حسین اگر آپ نہیں آئے تو کل کو قیامت میں ہم آپ کے جد رسول اللہ کا دامن تھام کے ان سے شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو بلایا اپنی ہدایت کے لیے اور وہ تشریف نہیں لائے۔
امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے بعد اپنے چچیرے بھائی جناب مسلم ابن عقیل جو مولا کائنات کے داماد بھی ہیں، حضرت عباس سلام اللہ علیہ کے سگے بہنوئی ہیں روایتوں کے حساب سے، مولا نے مسلم کو بلایا، کہا مسلم یہ خط لو جاؤ۔ حضرت مسلم مکے سے آئے مدینہ، رمضان کا واقعہ ہے، رمضان مدینے میں گزارا، عید کر کے 2 رہنما اور اپنے 2 بیٹوں، جس میں ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام محمد ہے، ان دونوں کو لے کر کے جناب مسلم ابن عقیل مکے سے مدینے سے نکلے، کوفے آئے۔ کوفے میں مسلم کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں، چونکہ اسی ذی الحجہ میں 22 کے آس پاس ان یتیموں کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے میں آج مصائب پڑھنا چاہتا ہوں ان یتیم بچوں کا۔ جناب مسلم سلام اللہ علیہ اپنے ان یتیموں کو لے کر، اپنے ان بچوں کو لے کر کے آئے کوفے میں۔ جب مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، تو یہ ابراہیم اور محمد مسلم کے بچے ان کے ساتھ تھے، ان کو کیا کریں؟ تو بعض کہتے یہ ہیں کہ اسی کوفے کا جج تھا، قاضی تھا، خدا لعنت کرے، شریح قاضی۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے شریح کے پاس جا کے ان بچوں کو حوالے کیا کہ دیکھو میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بچوں کو اپنے پاس رکھ لو، اگر کوئی قافلہ مدینے جانے والا مل جائے تو ان کو مدینے روانہ کر دینا۔ حضرت مسلم سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ بچوں کا عالم یہ ہے، اتنا کیا اس نے، شریح قاضی نے، ملعون نے، لعنت اللہ علیہ، اپنے بیٹے سے کہا کہ جا، کوئی قافلہ جا رہا ہو مدینے تو ان بچوں کو اس قافلے کے حوالے کر دے۔ لڑکا لے کر کے آیا، ان یتیموں کو دور سے اشارہ کہ وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑو مل جائے گا، اور وہ خود اپنی جان چھڑا کے ان بچوں سے آ گیا۔ بچے قافلے کے پیچھے دوڑتے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کتنا چل پاتے؟ نتیجہ یہ ہوا قافلہ آگے بڑھ گیا اور بچے قافلے کو نہ پا سکے۔ اب کیا کریں بچے؟ اب بچے ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے کیا ہوا نہیں معلوم، گرفتار ہو گئے۔ گرفتار کر کے کوفے میں ان کو رکھا گیا۔ یہ واقعہ ذی الحجہ کا ہے۔ 12 محرم کے قریب جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد لٹا ہوا قافلہ امام حسین علیہ السلام کا 12 محرم کو کربلا سے چل کر کے کوفے آیا ہے، تو بعض یہ کہتے ہیں کہ جس جیل میں ان قافلے والوں کو رکھا گیا ہے اس میں پہلے سے یہ دونوں یتیم بچے تھے۔ زینب نے دیکھا، ماں نے دیکھا، اور خالاؤں نے دیکھا، کیا عالم ہوا ہوگا، تڑپ گئیں بیویاں۔ حضرت زینب نے کہلوایا کہ یا تو ان بچوں کو ہمارے ساتھ جانے دو یا ہم لوگوں کو بھی یہیں روک لو، بہرحال جو ہوگا ساتھ میں تو رہیں گے۔ لیکن اس ملعون نے ایک نہ سنی۔ قافلے کو حکم ہوا یہ لوگ شام جائیں گے، بچے یہیں کوفے میں رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تقریباً 1 سال گزر گیا، بچے قید میں ہیں ابن زیاد کے۔ جانتے ہیں ملتا کیا ہے؟ دن بھر میں 2 روٹی اور 2 پیالہ گرم پانی ان بچوں کو ملتا ہے۔ کیسے برداشت کریں گے؟ کتنا برداشت؟ خدا ہر انسان کے، یتیموں کے، ان یتیم طفیل میں یا اللہ ہم سب کے بچوں کی محافظت فرما۔ اللہ جب بہت ہو گیا تو ایک دن ان دونوں بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ آج، دربان کا نام تھا مشکور، آج اگر مشکور کھانا پانی لے کے آتا ہے تو آج اپنے کو پہچانوا دیں گے، دیکھا جائے گا، اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔ مشکور دربان کھانا پانی رکھ کے جانا چاہتا ہے کہ بچوں نے کہا بھیا مشکور رک جائیے۔ رک گیا۔ کیا ہے کہ یہ بتاؤ تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ مشکور نے کہا بھیا کیسے نہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تم امیر المؤمنین کو جانتے ہو؟ کہا ہمارے امام ہیں۔ لڑکوں کا دل بڑھا۔ فاطمہ زہرا کو جانتے ہو؟ پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ حسین کو جانتے ہو؟ کہ سب کو جانتا ہوں، 5 سال ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا، مگر یہ تم سوالات کیوں کر رہے ہو آج اچانک؟ کہ بتاتا ہوں، آخری سوال کا جواب دو۔ مسلم کو جانتے ہو؟
کا نمائندے تھے امام حسین کے. یہیں تو کوفے والوں نے ملعونوں نے دغا کی، پارسال حضرت کو شہید کیا گیا. کیوں پوچھ رہے ہو تم آج یا اچانک کیا؟ یتیموں نے کہا تو ہم لوگ اسی مسلم کے یتیم ہیں. اب مشکور تڑپ گیا، آئے آپ لوگ مسلم کے یتیم ہیں؟ اے بیٹا پہلے کیوں نہ بتایا؟ کہ اچھا اب تو بتایا ہے نا، اب کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، اب تو بتا دیا، اب کیا کرو گے؟ کب دروازہ کھلا ہے، جانا چاہو چلے جاؤ، آزاد. اور اگر رہو گی بھی تو نا، تو یاد رکھو بچوں، اب تم کو کوئی اذیت نہیں ہوگی، اب تم کو کوئی زحمت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. بچوں نے کہا نہیں ہم جانا چاہتے ہیں. مشکور نے کہا میں نے کہا کہ اگر رہو گے تم کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ ہو سکتا ہے تم آرام سے رکھو اور ہم یہاں سکون سے رہیں، لیکن مشکور ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہوگی، میرے بچے کس حال میں ہوں گے، ہم کو اجازت دے دے ہم چلے جائیں. مشکور نے کہا ٹھیک ہے مگر ابھی نہیں، تھوڑا رات کا حصہ گزر جانے دو، جب رات کا حصہ کچھ گزر جائے گا میں آ کے دروازہ کھول دوں گا، تم لوگ چلے جانا. کہتے ہیں کہ آدھی رات کو مشکور آیا، دروازہ کھولا، کہ شہزادو دروازہ کھلا ہے، تم آزاد ہو، جانا چاہو جا سکتے ہو، لیکن میری ایک گزارش ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک درخواست ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو عاقبت یاد ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو آخرت یاد ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد کا احساس اور اندازہ ہے. کہ جاؤ بچوں آزاد ہو، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے بدلے میں میں مار دیا جاؤں گا، لیکن ایک خواہش تم سے ہے. بچوں نے کیا کیا بولو؟ کہ کل کو میدان قیامت میں پیغمبر کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے ہم کو فراموش نہ کر دینا. جاؤ. مشکور نے دروازہ کھول دیا، بچے چل پڑے. نئی جگہ، راستوں سے واقف نہیں، پردیس. پوری رات روایت کہتی بچے ٹہلتے رہے، کبھی اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس گلی میں. ان کو کوفے سے نکلنے کا راستہ نہیں مل پایا. آخر کار اس زمانے میں فرات کوفے کی پشت سے گزرتی تھی. نکلتے نکلتے فرات کے کنارے آ کے نکلے. تھک گئے تھے بچے رات بھر چل کے. ایک درخت تھا، اس سے ٹیک لگا کے کچھ دیر آرام کیا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا. وہیں فرات میں وضو کیا، صبح کی نماز پڑھی. اب کیا کریں، دن میں تو پکڑے جائیں گے. تو یہ طے کیا کہ اسی پیڑ پر چڑھ جاتے ہیں، دن بھر اسی پر چھپے بیٹھے رہیں گے، رات کو پھر نکلتے ہیں، دیکھیں شاید آج کوئی راستہ نکل آئے کوفے سے باہر جانے کا. یہی قریب میں گھر ہے حارث کا. بچے جا کے اوپر درخت کے اوپر بیٹھ گئے. حارث کی کنیز برتن لے کر کے پانی لینے آئی ہے فرات میں. وہ شاخ اتفاق سے پانی کی طرف آ رہی تھی، جہاں اوپر بیٹھے تھے عکس پانی میں آ رہا تھا. جیسے ہی حارث کی کنیز نے وہ برتن اپنا ڈالا بھرنے کے لیے، اوپر بیٹھے بچوں کا عکس اس پانی میں سر اٹھایا. من انتما، کون ہو تم دونوں؟ بچوں کو بہلا پھسلا کے سمجھا بجھا کے اتارا. بچوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں. خوش ہو گئی، کہنے لگے تم جہاں کے ہو نا، ہماری جو ہے وہ جن کی ہم کنیز ہیں وہ اپنے کو تمہارے گھر کی کنیز کہتی ہے. چلو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. دونوں بچوں کو لے کر کے وہ کنیز آئی، دروازے پہ روکا، دوڑ کے اندر گئی. کہتی ہے کہ بی بی انعام لاؤ. حارث کی زوجہ نے کہا کیسا انعام، کس بات کا؟ تمہارے لیے مہمان لے کے آئی ہوں. کون سا ایسا مہمان ہے کہ مہمان لانے پہ تجھ کو انعام چاہیے؟ کہنے لگی ہم مسلم کے یتیموں کو لے کے آئے ہیں. کہاں ملے؟ اس نے پورا قصہ سنایا. کہتے ہیں جیسے ماں دوڑ کے آتی ہے نا اپنی اولاد کے لیے، یہ مومنہ دوڑ کے دروازے پر آئی، بچوں کو لے کے گھر میں گئی، نہلایا دھلایا کھلایا پلایا، دوپہر کو کھلایا پلایا، شام ہوئی کھلا پلا کے بچوں کو سلا دیا. یہ حارث ملعون، خدا لعنت کرے، آدھی رات کے قریب آتا ہے. مومنہ نے کہا کہاں تھا؟ حارث کہتا ہے کہ مشکور نے مسلم کے یتیموں کو آزاد کر دیا ہے،
500 درہم اور گھوڑا انعام رکھا گیا، تلاش کر، صبح سے میں وہی کر رہا تھا، تھک گیا مگر نہیں ملے بچے۔ مومنہ تھی، تڑپ گئی، کہتی اچھا اگر تم کو یہ پیسے مل گئے کیا کرو گے؟ ہمارے لیے تو لاؤ گے نا، ہم کو ایسی روزی نہیں چاہیے، ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے۔ چند لقمہ زہر مار کر کے یہ ملعون جا کے سو گیا۔ لیکن ادھر کا عالم یہ ہے کہ دونوں بھائی سو رہے تھے، اچانک ایک بھائی کی آنکھ کھلی، اس نے دوسرے کو جگایا، بھیا اٹھو میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بابا مسلم ہیں اور پیغمبر اکرم، پیغمبر نے فرمایا مسلم خود تو چلے آئے، بچوں کو یتیموں کے نرغے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ بابا نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آج کی شب بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں، لگتا ہے بھیا ہماری آج یہ آخری رات ہے۔ پتہ چلا دونوں بھائیوں نے سیم خواب دیکھا ہے، دونوں بھائی گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے۔ مت یہ سوچئے گا کہ موت کے ڈر سے اہل بیت کے بچے موت کے، شاید وجہ وہی ہے کہ ہم تو شہید ہو جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، ہماری ماں پتہ نہیں کب تک تڑپتی رہے گی۔ شاید ماں کو یاد کر کے بچوں نے رونا شروع کیا ہو۔ آواز گریا کی باہر آئی، یہ مشکوک تھا حارث اپنی زوجہ کے اوپر، جانتا تھا کہ یہ محب اہل بیت شیعہ ہے۔ یہ اٹھا، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مومنہ نے پہلے بہلانا چاہا، ارے کسی پڑوسی کے یہاں سے، کہا نہ میرے گھر سے آواز ہے۔ ایک ایک کمرے کو تلاش کیا، آخر میں اس حجرے میں پہنچا جس میں یہ بچے سو رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ بچوں نے کہا امان میں، کہا ہاں کوئی بات نہیں امان میں ہو۔ کہتے ہم مسلم۔ اچھا بچوں کو کیا پتا کہ جس گھر میں صبح سے ہماری اتنی خاطرداری ہوئی ہو اسی میں یہ ہوگا۔ امان میں ہو؟ کہا ہاں امان میں ہو۔ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس ملعون نے پہلے دونوں بچوں کو تماچے مارے۔ آج تک نہ سنا ہوگا کہ میزبان مہمان کو تماچے مار کے اس کی مہمان نوازی کرے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کے گیس زلفیں تھیں، بڑے خوبصورت بچے، تبھی آ رہی بات، زلفوں کو آپس میں باندھ کر کے کمرے میں تالا لگا کے ملعون جا کے سو جاتا ہے۔ صبح ہوئی، خود اٹھا، غلام کو لیا، بیٹے کو لیا، تلوار لی، آیا فرات کے کنارے، پہلے غلام کے ہاتھ میں تلوار دیتا، لے بچوں کو مار دے۔ غلام آگے بڑھا، بچوں نے کہا تیری تصویر بلال سے کتنی زیادہ مشابہ ہے مؤذن رسول سے۔ وہ کہتا تم سے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ کہ بھیا ہم اسی خاندان کے ہیں، ہم عقیل کے پوتے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں۔ آئیں یہ سننا تھا۔ غلام نے تلوار پھینکی اور بھاگا ایک طرف۔ حارث نے اپنے بیٹے کو تلوار دی، لو جا کر کے جو ہے بچوں کا سر قلم کر لے۔ بیٹا آیا، بچوں نے دیکھا ہمارا سر قلم کر لو، کیا جواب دو گے کل کو رسول اللہ کو؟ وہ کہتا تم سے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ اس بچوں نے کہا بھیا ہم اسی گھرانے کے ہیں۔ اتنا سننا تھا، تلوار پھینکی، ایک طرف کو بھاگا۔ حارث کہتا کہاں جا رہا ہے؟ باپ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کہا ہم اولاد رسول کے قتل میں تیری اطاعت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ بھی بھاگا۔ بس چل جملے سن لیجئے صاحبان اولاد، خدا جن کے بچے پردیس میں، خدا سب کی حفاظت فرما۔ یہ ملعون تلوار لے کے آگے آیا، چاہتا ہے بچوں کا سر قلم کرے۔ بچوں نے کہا حارث ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے دربار میں، شاید کوئی سفارش کر کے بچا لے۔ کہا نہیں ہم کو انعام چاہیے، سر لے کے جائیں گے۔ کہا اگر ایسا ہی ہے تو لے چل ہم کو بازار میں بیچ لے، تجھ کو پیسہ مل جائے گا۔ کہا نہ ہم لے جائیں گے تم کو قتل کر کے۔ بچوں نے کہا اچھا اگر قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو اجازت دے دے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ حارث ملعون طنز کرتا اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو۔ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب وقت آ گیا ہے، جو لوگ بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں اپنی اپنی دعاؤں کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ خدا ان یتیموں کے صدقے میں آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ روایت کہتی ہے کہ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہتے ہیں خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ صبح صبح کا وقت ہے، اس ملعون نے بچوں کے سروں کو قلم کیا، زلفیں تھیں، بالوں سے پکڑ کے لے کے آیا ابن زیاد کے در۔ اتنے خوبصورت بچے تھے، اتنے حسین بچے تھے کہ ابن زیاد ساری قساوت قلبی کے باوجود، یہ ملعون خدا لعنت کرے اس پر، اس قساوت قلبی کے باوجود اس کی کیفیت عجیب ہوئی۔ کہتا حارث میں نے بچوں کو زندہ لانے کے لیے کہا تھا یا مارنے کے لیے کہا تھا؟ پلٹ گیا،
کہتا ہے کوئی اس مجمع میں جو جا کے حارث کو وہیں قتل کرے جہاں اس نے یتیم بچوں کو مارا ہے؟ کہتے ہیں ایک مرد مومن اٹھا، حارث کا اس نے ہاتھ پکڑا، لے کے پہلے کوفے میں گھمایا، اگر کوئی یتیم بچوں کے قاتل کو دیکھنا چاہتا ہے تو آئے، لے کر کے اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں لے کے فرات کے کنارے وہاں آیا جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا تھا، کیا دیکھتا ہوں ایڑیوں کے رگڑنے کے نشان پائے جاتے ہیں، جس سے اندازہ ہوا کہ ان یتیم بچوں نے کتنی اذیت سے یہاں جان دی ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید حسن جعفر ابن مرحوم سید حامد حسن صاحب اور عزیزہ بانو بنت مرحومہ بنت سید مہدی حسن مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ قبلہ وسیع حسن خان صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم نوحہ خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب سید سرفراز اصغر صاحب سے کہ وہ نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں۔ مقتل میں کہہ رہی ہے سر کو جھکائے زینب، بھائی تمہاری میت کیسے اٹھائے زینب، ہے دیس ظالموں کا کوئی نہیں ہے اپنا، جلتی ہوئی زمین پر تم بے کفن ہو بھیا، تم کو کفن کہاں سے لا کر پہنائے زینب، مقتل میں کہہ رہی ہے
سر کو جھکائے زینب، گھوڑے سے جب گرے تھے ہمشیر پاس آتی، آ کر تمہارے سر کو زانوں پہ میں اٹھاتی، رو کے تھے راہ ظالم کیا کرتی ہائے زینب، مقتل میں کہہ رہی ہے سر کو جھکائے زینب، اماں سے جا کے کہنا سب داستاں ہماری، کہنا بڑے ہی دکھ میں ہے آپ کی یہ پیاری، مادر کے پاس جا کے جب یاد آئے۔ جزاک اللہ محترم سید سرفراز اصغر صاحب، آپ نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ ذکر شہدائے کربلا مرحوم سید حسن جعفر صاحب کے لیے، مرحومہ عزیز بانو صاحبہ کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے متعلقین بالخصوص جناب سید فیض جعفر صاحب، جناب سید سیف جعفر صاحب، ڈاکٹر زیبا جعفر آبدی، ڈاکٹر رباب جعفر اور ان کی فیملی کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے گا۔ مومنین، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مرحومین کے متعلقین کی جانب سے۔ بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب جاوید عباس صاحب کا، جنہوں نے سوسخوانی کے فرائض انجام دیے۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے سید حامد جعفر صاحب کا، جنہوں نے پیشخوانی کے فرائض انجام دیے۔ اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے حجت الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کا۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب سید سرفراز اصغر صاحب کا، جنہوں نے نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیے۔ ہم اس مجلس کے حوالے سے دعا گو ہیں کہ پروردگار مرحوم سید حسن جعفر صاحب اور مرحومہ عزیز بانو صاحبہ کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ مومنین پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام اللہ یا عبدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر لحد من لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ السلام علیک عالمۃ الغیر معلمہ، السلام علیک زینب بنت امیر المؤمنین، السلام علیک سکینہ بنت الحسین، السلام علیک یا مولانا یا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، جمیع شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس ایها المدفون بأرض طوس، السلطان العرب والعجم، الراضي بالقدر والقضاء، مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء۔ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک شریک القرآن، السلام علیک عبد الایمان، السلام علیک حجت الاسلام، السلام علیک مظہر ایمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیک یا السلام علی بقیت اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔